قابل احترام و قابل قدر ناظرین و سامعین، آج شام آپ کی خدمت میں پادری تموج الناز کا سلام، اور آپ کے سامنے ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے جی انسان کی اہم ترین ضرورت۔ ہم اپنی زندگی میں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس دنیا اور اس زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اگر ضرورت کی بات کریں تو ایک لمبی فہرست جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس کے اندر روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اور بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ سب کچھ پرووائڈ کریں گے، آپ کو روٹی، کپڑا، مکان ملے گا، آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کو حفاظت ملے گی، آپ کو جذبات کی تکمیل کے مواقع ملیں گے۔ تو یہ ساری ضرورتیں جو ہیں وہ انسان کو اہم نظر آتی ہیں، لیکن بحثیت ایماندار اور بائبل کے سنجیدہ قاری اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ادراک کا دروازہ کھلتا ہے، اور ہماری ذہانت کے جو بند ہیں وہ کھلتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اور ہر انسان کی جو اہم ترین ضرورت ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے، اور وہ اہم ترین ضرورت نجات ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ میرے عزیز دوستو، انجیل کہتی ہے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اگر انسان کی ضرورت صرف روٹی ہوتی تو وہ آج بھی من برسانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آسمان سے من برساتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ روٹی جو آسمان سے برسی، جو تمہارے بزرگوں نے کھائی، انہوں نے کھائی اور وہ مر گئے، لیکن اب جو روٹی تمہارے پاس ہے اسے کھا کر کوئی نہ مرے گا، بلکہ اسے کھانے کے بعد تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اگر انسان کی ضرورت جو ہے وہ صرف لباس ہوتا، یہ جو تن ڈھانکنے کا لباس ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، تو خدا آج بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی کے کپڑے پھٹنے ہی نہ دیتا، جس طرح بیابان میں اس نے 40 سال تک بنی اسرائیل کے کپڑے نہ پھٹنے دیے، نہ جوتے ٹوٹنے دیے۔ اگر انسان کی ضرورت دولت یا پیسہ ہوتی تو پھر وہ کسی ماہر اقتصادیات کو بھیجتا۔ اگر انسان کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہوتی کہ وہ صرف اپنے لیے مکان بنائے، بڑی بڑی بلڈنگز بنائے، تو وہ کسی اچھے کنسٹرکٹر کو بھیجتا، وہ کسی ماہر تعمیرات کو بھیجتا تاکہ وہ انسانوں کو اچھے گھر بنا کر دے۔ لیکن انجیل کہتی ہے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نجات پائے، جو اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جب ہم اس ضرورت کو پہچان لیتے ہیں تو دنیا کی جو اشد ترین ضرورتیں ہیں وہ بھی ہمیں دھیمی اور پھیکی اور غیر ضروری معلوم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اس زندگی کے آگے بھی ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اس لیے دوستو اور ساتھیو، اس نجات کی ضرورت کو اپنی زندگی میں سمجھیں، اس نجات کی ضرورت کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اس کے قدموں میں جھکیں اور اسے کہیں خداوند میری زندگی کی اہم ترین ضرورت جو ہے وہ تو ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ آپ ابلیس، گناہ اور موت کے قفس سے نکل کر، اس کی غلامی سے نکل کر آپ آزادی کی سانس لے سکیں، ہم آزادی کی سانس لے سکیں،
اور ایک آزاد شخصیت کی حیثیت سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو خدا کے ساتھ انجوائے کر سکیں، لطف اٹھا سکیں اس سے۔ اس لیے آج شام کا اس مختصر پیغام میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہی راہ نجات ہے، وہی وسیلہ نجات ہے، اور وہ اسی لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں، نجات پائیں، رہائی پائیں اور آسمانی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے کہ ہم سب یسوع مسیح کے پاس آئیں اور اس ضرورت کا اظہار کریں۔ یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو آج سے باقی ضرورتوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنی اس اہم ترین ضرورت کو اس کے سامنے رکھیں اور اسے درخواست کریں کہ خداوند اس ضرورت کو پورا کر، کیونکہ باقی ضرورتیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے خدا پوری کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو میرے مانگنے پر، میرے تیرے پاس آنے پر ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو خدا نے اپنے علم سابق کے وسیلے سے چن رکھے ہیں، پہلے سے چن رکھے ہیں۔ خدا ان کو اپنے گلے میں شامل کرے، خدا انہیں اپنے جھنڈے تلے جمع کرے اور انہیں بھی بادشاہی کا حصہ بنائے۔ شکریہ۔